الزهراء والمرتضى حبيب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم. لائق صد عزت و احترام علماء سادات نظام، بغیر کسی بھی تسنع اور مبالغہ کے میں یہ برملا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس محفل میں لب کشائی کا ہرگز اہل نہیں، لیکن میں نے تابعین کرام کے مناقب میں یہ پڑھا، فلاں تابعی صحابہ کی موجودگی میں گفتگو کیا کرتا تھا، تو میں نے سوچا حضور مفکر اسلام کی موجودگی میں اگر مجھے آج موقع مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے دنیا و آخرت میں قابل تعریف بات بنے، ورنہ سچی بات یہ ہے ہلکا پھلکا مولوی ہو تو اسے منہ دینا آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ ہو، اور بالخصوص حضور سیدنا الامام مفکر اسلام کی صورت والا میں موجود ہو، تو میں اس لائق نہیں کہ کچھ عرض کرتا ہوں. چند جملے، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ میں کسی ایثار ثواب کے لیے یہاں نہیں آیا. حضور قبلہ سید السادات سید ثابت حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی مجھ جیسوں کی دعا کے محتاج نہیں. بات یہ ہے کہ آئینے پر روشنی ڈالی جائے تو اپنی حیثیت کے مطابق وہ روشنی واپس لوٹاتا ہے. مصطفیٰ کا ہر بیٹا نورانی آئینہ ہے، مصطفیٰ کا ہر بیٹا نورانی آئینہ ہے. ہم اگر حضور سید الرسول جانے کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو مصطفیٰ کریم تو مظہر ذات خدا بندی ہیں، اس لیے جو درود بھیجتے ہیں ان کے لیے نہیں بھیجتے، اپنے لیے بھیجتے ہیں. اور مصطفیٰ کریم کی آل پاک اور اولاد پاک ہر بیٹا میرے آقا کا نورانی آئینہ. ہم جو بھی ہدیہ پیش کرتے ہیں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو تاریخ ہیں، ہم تو ظلمتوں کا منبع ہیں، لیکن اس نورانی آئینے کی جانب کچھ رواں کریں گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم پر نور کی بارش کریں گے. میرے آقا علیہ السلام نے جو بات میں نے عرض کی کہ میں کسی ایثار ثواب کے لیے نہیں آیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے فرمایا ان فاطمہ احسنت فرجہا فادخلہا اللہ وذریتہا الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، رب کریم نے فاطمہ کو بھی داخل جنت فرما دی اور اس کی اولاد کو بھی داخل جنت فرما دی. داخل جنت ایک ہے ابتدائی اور ایک ہے بے اعتبار معال اور انجام کے. بے اعتبار معال اور انجام کے ہر ایماندار نے جنت میں جانا ہے. اس حدیث میں جنت میں داخلے کا بیان ہوا، ذہن میں بات آ سکتی تھی، ہو سکتا ہے مصطفیٰ سیدہ زہرا کی اولاد کو بھی ابتدا میں معاذ اللہ جہنم میں جانا پڑے، اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے، آخر کار انہیں جنت میں نصیب ہو جائے. اگر ایسے ہوتا تو اس میں اولاد زہرا کی کوئی خاص خصوصیت ظاہر نہ ہوتی. میرے آقا علیہ السلام کی
یہاں علماء کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا یہ حدیث بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہے. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، یہ حسنین کریمین کے لیے تو ہے ہی، لیکن تا قیام قیامت مصطفیٰ کا، سیدہ زہرا کا جو بھی بیٹا اور جو بھی بیٹی ثابت النسب ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کے بدن کو، اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیا. ان علماء نے بحث فرمائی. ہم سوچتے ہیں جیسے آج کل ہمارے یہاں ناصریت بڑی طاقت پکڑ چکی ہے، سید صاحب ایسے کر رہے ہیں، شاہ صاحب ایسے کر رہے ہیں، سید صاحب کا کردار یہ ہے. علماء نے بحث فرمائی کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اولاد زہرا کو جہنم پہ حرام کیوں کیا؟ علماء کی بحث کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، اولاد زہرا خود سید زہرا رسول اللہ کے جزو بدن اقدس کا جزو ہے، مزائد شریفہ ہے. سیدہ زہرا پاک کے اندر حضور کے بدن اقدس کا جزو موجود ہے. جیسے سیدہ زہرا میں سید عالم کے بدن کا جزو ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی سید آئے گا اس سید کے بدن میں سیدہ زہرا کا جزو ہے، جو حقیقت میں مصطفیٰ کریم کا جزو ہے. اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز جو دیا وہ سادات کے عمل اور کردار کی وجہ سے نہ دیا. ہر سید کے اندر مصطفیٰ کے بدن کا جز موجود ہے. جب سید میں مصطفیٰ کے بدن کا جز موجود ہے، پھر بتائیے سید جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل بیتی امان لامتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان، میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے. اس کے تحت محدثین کرام نے فرمایا اصل میں امان تو مصطفیٰ کریم کی ذات والا ہے، اصل میں امان حضور سید عالم کی ذات والا ہے، لیکن سادات کرام کے بدنوں کے اندر مصطفیٰ کریم کے اجزاء موجود ہیں. چاہے واسطے کتنے بھی بڑھ جائیں، پھر بھی ہر سید کے بدن میں جزو رسول موجود ہے. جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں امان ہے، جہاں مصطفیٰ کے بدن کا جز مصطفیٰ کا بیٹا موجود ہو وہاں بھی امان ہے. اور اس پہ میں سید عبدالعزیز طباغ کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا. انہوں نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کا ایک عجیب قسم کا مفہوم بیان کیا، اور عجیب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس درجہ پر جا کر انہوں نے وہ مفہوم بیان کیا. عام عقلیں وہاں تک رسائی نہیں کر سکتی. سید عبدالعزیز طباغ الابریز میں فرماتے ہیں